اور نہیں ہے برابر مردہ اور زندہ، زندہ اور مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اول خطاب پیغمبر کو ہے، بعد میں صحابہ کرام کو ہے۔ اب بتاؤ، صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ جو وما انت نہیں سنا سکتے من فی القبور، جو بھی قبروں میں مدفون ہے۔ محترم صحابہ کرام کو اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے یہ مخاطب کیا ہے، سب سے پہلا خطاب پیغمبر علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو، پھر تمام مسلمانوں کو، تمام قرآن پڑھنے والوں کو، کہ جو بھی قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی کو بھی نہیں سنا سکتے۔ آپ اس کے مقابلے میں اپنے عقیدے کے مطابق ایک ہی تو آیت پیش کر دیتے۔ آج تو حسرت ہی رہ جائے گی مولانا کہ اپنے عقیدے کے مطابق نہ آپ نے حیات پہ کوئی ایک آیت پیش کی ہے۔ وہاں بھی شہداء کی رٹ لگا لگا کے شہداء کی زندگی کا کس کو انکار ہے، شہداء کی حیات کا کس کو انکار ہے، وہاں بھی یہی آپ کا وتیرہ رہا۔ اور اب بھی سما کے مسئلے میں بھی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، جو آپ نے یہ لکھا ہے کہ عند القبر درود و سلام سنتے ہیں، ایک آیت پیش کریں، صرف ایک آیت، اور اس آیت کا یہ مطلب ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند القبر درود و سلام سنتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں محترم حدیث کا انکار ہم نہیں کر رہے۔ محترم حدیث کے تو آپ منکر ہیں، آپ اصول کے منکر ہیں، آپ قرآن کے منکر ہیں، آپ علماء کے منکر ہیں، کیونکہ علماء پیغمبر کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اللہ کی کتاب کے مخالفت میں بات نہیں کر سکتا۔ جب قرآن میں یہ چیز نازل ہو چکی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام اس کے مخاطب نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام کو یہ آیت نہیں آتی تھی؟ کیا صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت نہیں گزری تھی کہ آپ نے جو نظریہ قائم کر لیا کہ نبی علیہ السلام عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا؟ آپ ذرا ایک بھی آیت پیش کریں اپنے عقیدے کے مطابق جس کے اندر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ آج یہ قیامت تک حسرت موجود رہے گی کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں لیکن اپنے اس موقف پہ قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہم نے متعدد آیات پیش کی ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ جب اسباب منقطع ہو جائے اس وقت پکارنا یہ شرک ہوتا ہے، چاہے کسی کو بھی انسان پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار کرے۔ میں نے آیات پیش کی، اس کا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو یہ خامخواہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جی کاپیوں سے پڑھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا قرآن پاک سامنے موجود ہے، یہ قرآن ہے یا کچھ اور چیز موجود ہے۔ قرآن پاک میں جب اللہ کہتا ہے کہ تو نہیں سنا سکتے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ پہلے مخاطب ہیں، تو کیا پیغمبر علیہ السلام کو آپ قبر کے اندر تو مانتے ہیں نا؟ قبر کے اندر تو مانتے ہیں، یہاں قبر کا لفظ بھی موجود ہے، نہ سننے کا لفظ بھی موجود ہے۔ آپ اسی طریقے سے اپنے عقیدے کے مطابق قبر کا لفظ بھی ہو، درود و سلام سننے کا لفظ بھی ہو، ایک آیت پیش کر دے، میں اپنی شکست لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ 2 منٹ اور پھر وہ آخر کرنا ہو میری۔ ہاں جی 2 منٹ رہتے ہیں میرے۔ 2 منٹ اور رہتے ہیں۔ بات تو واضح ہوگی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی تک جو میرا مطالبہ تھا
اس مطالبے کے مطابق ایک آیت نہیں آئی، ایک آیت پیش نہیں کی، اور پھر میں یہی وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے بھی اور دیگر جتنے بھی اکابرین دیوبند ہیں ان سے ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں، جنہوں نے مردوں کے نہ سننے پر یہ اقوال کیے ہیں۔ احناف بھی اس کے قائل ہیں، اکابرین دیوبند بھی اس کے قائل ہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ مردوں کے نہ سننے پر نص قطعی وارد ہے، جو نص قطعی کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے متعدد آیات پڑھی ہیں، مولانا نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، اور آخر پہ میں یہی مطالبہ کرتا ہوں جتنی روایات آپ نے پیش کی سب خبر واحد ہیں اور سب ایسی ایری غیری ہیں، قرآن کے مقابلے میں ان کو پیغمبر کا فرمان نہیں کہا جا سکتا۔ جب قرآن سامنے آ جاتا ہے اس وقت پھر قرآن کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ جو عقیدہ میں نے لکھا ہے اس پہ آج ہم بھی اب بھی قائم ہیں، اور ہماری آیت سامنے بول کے کہہ رہی ہے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس کو چاہے سنا دے، پیغمبر علیہ السلام کو درود پہنچا دے، اپنی مرضی سے جہاں پہنچا دے جہاں پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، اللہ جس کو چاہے سنا دے، لیکن وما انت بمسمع من فی القبور صاف ہمارے عقیدے کی آیت آئی ہے، صاف، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی آگے پیچھے بیساکھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم، یہ بیساکھیوں کے ساتھ تو آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن کی آیت اور زہر قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور زہر قرآن کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ زہر قرآن کا بھی منکر کافر ہوا کرتا ہے۔ مولانا، ہمارا عقیدہ جو میں نے وضاحت کی ہے کہ سماع موتا، اور اس سماع موتا میں انبیاء علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخاری شریف میں صدیق اکبر نے موت کے وقت ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات، یہ الفاظ استعمال کر کے دنیا کو بتلا دیا ہے کہ مات ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں قیامت تک کے لیے ایسا لفظ صدیق اکبر سے صحیح روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اب دوبارہ زندگی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ کشف مغالطات کے اوپر 45 سے زیادہ کثیر علماء کا، جس میں اکابرین دیوبند بھی موجود ہے، ان کا یہ دستخط موجود ہے، یہ موجود ہے کہ وہ عدم سماع پر سب نے اتفاق کیا ہے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے سنا دے اپنی بات، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ لو میں تائید میں پیش کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک نکالو، قرآن پاک نکالو، میں جناب قرآن پاک کی تائید میں پیش کر رہا ہوں، آپ قرآن پاک نکالو، میں نے آیت پیش کی ہے، آپ قرآن پاک کی وہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اپنی تقریر شروع کریں، پیش کرتا ہوں، پہلے قرآن پاک نکالیں جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اس کا آپ جواب پیش کریں، اور جو نظریہ آپ نے لکھ کے دیا ہے، جو عقیدہ آپ نے لکھ کے دیا ہے، اس کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق ایک آیت پیش کرو۔ علماء دیوبند کی بات آپ نے پیش نہیں کیا، بہت جھوٹے کتاب میں سب کچھ پیش کروں گا، آپ آخری ٹرن میری ہے، آپ چلیں پیش کرتے ہیں، آپ چلیں، آپ کیسے پیش کریں، وقت تو ختم ہو گیا، آپ جھوٹ بول، اب شروع سے لے کر اب تک جھوٹ بول رہے ہیں، اب تک۔ یہ دیکھیں جی، یہ ادھر لگائیں، اس کے اوپر یہ کشف مغالطات ہے کہ نہیں، اس کے اوپر لگائیں، اور یہ کشف مغالطات دکھاؤ ادھر طرف، ادھر کریں، اس کی کتاب ہے، اس کے اوپر لگائیں، کشف مغالطات، کشف مغالطات، اس میں کیا لکھا ہے، کشف مغالطات، اس میں کیا لکھا ہے، کشف مغالطات یا اکابرین دیوبند کی کتاب ہے کہ نہیں؟ بھائی دکھاؤ، اب عبارت دکھاؤ نا، عجیب بات ہے، آپ نے تقریر شروع کر، عبارت دکھاؤ جو آپ سے نہیں سنتے ہے کہ نہیں، کشف مغالطات ہے کہ نہیں؟ کتاب لے کے آؤ، دکھاؤ، آپ سلام قبر میں درود شریف نہیں سنتے، دکھاؤ کدھر ہے؟ وہ تو میں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ کا نظریہ میرا تو نہیں ہے۔ تو آپ نہیں، آپ اس کو پیش کر رہے ہو، اس میں کیا لکھا ہے، پہلے
آیت پیش کرنی ہوگی, یہ تو بعد میں پیش کرنا ہوگا محترم. آپ نے جو میں نے جو کہا ہے مطالبہ کیا ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ حضور علیہ السلام عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں, ایک آیت قیامت تک نہیں پیش کر سکتے, ایک آیت پیش کریں. استغفر اللہ. اس میں آپ مجھے عبارت نکال کے دو جہاں 45 علماء کرام دستخط ہے جو آپ سب کے بارے میں نہیں سنتے. عبارت نکالو, جلدی کرو جلدی کرو. 45 علماء کرام جی آپ کے ذمہ آگے تقریر جھوٹے حوالے کو کرتے ہو. قرآن پاک سے آیت پیش کی ہے. قرآن پاک سے آیت وما انت بمسمع من فی القبور, قرآن پاک سے آیت پیش کی ہے. قرآن پاک سے آیت پیش کی ہے, شور کی بات نہیں ہے. پھر آپ تحقیق کرو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. مفسرین نے لکھا ہے یہ حکم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تھا آج بھی باقی ہے. چنانچہ یہ ترجمان السنہ میں بخاری شریف کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا, ایک شخص نے میرے ٹینکری ماری, میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے. انہوں نے فرمایا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ. میں انہیں لے آیا, فرمایا تم کون لوگ ہو, یا یہ فرمایا کہاں کے ہو. انہوں نے جواب دیا طائف کے باشندہ ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں اس وقت تمہیں سلا دیتا, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو. دیکھو عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا, جو آیتیں آپ نے پڑھی ان کو بھی آتی تھیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج بھی آواز اونچی نہیں کی جا سکتی. اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں, آواز کا کیا مقصد ہے. قرآن پاک کی آیت میں نے اور پڑھ دی پہلیوں کہ آپ نے بالکل کسی کو جواب نہیں دیا. اور دیکھو یہ جو والے پیش کرنا مان تک یسمع من فی القبور یا انک لا تسمیع الموتیٰ, یہ آیتیں جو ہیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیتیں کفار کے بارے میں اتری جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, وہ کچھ یوں نہیں رکھتے. باتیں ان کو کہا گیا. اب مطلب نہیں کہ کفار جو ہیں مشرکین ویسے ہی بہرے گونگے تھے, نہیں سنتے تھے لیکن سن کر عمل نہیں کرتے تھے. سماع نافع کی نفی ہے. یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی, کافروں کے بارے میں آیت نبی پر فٹ کر رہا ہے. اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی, نعوذ باللہ من ذالک. پھر دیکھو دوسری بات انک لا تسمیع الموتیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. ہاں اگر اللہ سنا چاہے سنا سکتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو سنا چاہے سنا سکتا ہے. معلوم ہوا نبی کے اختیار میں نہیں. ہم بھی کہتے ہیں نبی مختار کل نہیں ہے, یہ بریلویوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تیسری بات پھر دیکھو انک لا تسمیع الموتیٰ ولا تسمع الصم دعا پڑھیں گے, اتنی آیت پڑھیں گے, آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے کیا ہے اذا ولوا مدبرین, جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں. کیا مردے پیٹ پھیر کے بھاگتے؟ میں پوچھتا ہوں اگر یہ آیت مردوں کے بارے میں ہے کہ مردوں کو نہیں آپ سنا سکتے تو پھر میں پوچھتا ہوں اذا ولوا مدبرین آیت کا آگے والا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لینا, وہاں تو سبحان اللہ پڑھنا. اتنا بڑا دھوکہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اذا ولوا مدبرین, پیٹ پھیر کے بھاگے. بھائی آپ خاموش ہو جاؤ, آپ نے نہیں بولنا, بس آپ بات نہ کریں, خاموش ہو میری بات سنیں. اذا ولوا مدبرین, بھائی خاموش ہو جاؤ نا, مجھے پتہ ہے آپ کے قرآن ہوتی ہے. چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ نا, جو ہے نا آپ چپ ہو جاؤ, آپ نہیں بول رہے, آپ نہیں دکھا سکتے, آپ چپ ہو جاؤ. اذا ولوا مدبرین, پیٹ پھیر کے کون بھاگتا ہے؟ زندہ آدمی. معلوم ہوا یہ آیت زندوں کے بارے میں ہے, مردوں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں, جھوٹ بولتا ہے. پھر دیکھو یہ آیت پڑھے گا لیکن جو آیت اس کے دوسرا مفہوم ہے وہ نہیں پڑھے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ کے بارے میں ان تسمعوا الا من یؤمن, آپ سنا سکتے ہیں مومن آدمی کو. ہوں کتنے کیا مردے ہیں سننا. انک لا تسمیع الموتیٰ پڑھ لیا, مومن آدمی فرمایا ان تسمعوا آپ سنا سکتے ہیں